سورہ روم آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہیں، پیدا کیا اس نے تم کو، پھر رزق دیا اس نے تم کو، پھر وہ موت دیتا ہے تم کو، پھر وہ زندگی دے گا تم کو. یعنی یہ پروسیس سے پورا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے من یفعل من ذالکم من شیء، کہ کوئی کر سکتا ہے اس طرح سے تمہارے ان غیر اللہ میں سے ان کاموں میں سے کچھ چیز. یعنی آپ کو یاد ہوگا سورہ روم میں ہم نے پچھلی آیتیں شرک کے بارے میں پڑھی، پھر سود کے بارے میں پڑھی. تو آپ دیکھیں دوبارہ شرک کا ٹاپک آ گیا کہ یہ اللہ پورے سسٹم کے ساتھ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، کیا کوئی غیر اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالی، یعنی پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اس کے پروسیس میں، اس کے سسٹم میں کوئی ایرر نہیں آتا ہے. وہ ہر غلطی سے وہ بے عیب ہے، پاک ہے وہ تعالی، اور بہت بلند ہے اللہ کی شان. عما یشرکون، ان تمام باتوں سے جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، جو وہ ان باتوں سے اللہ پاک ہے جن کو وہ اللہ کے ساتھ ملا کر اللہ کا شریک بناتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ بات میں بھی کہیں نہ کہیں سے شرک کا ایلیمنٹ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سب میرے ہاتھ میں ہے، کوئی تمہیں نہ زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے، اور تمہارا پورا پروویژن وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. تو یقیناً جب اس نے کتابیں بھیجی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جب رسول بھیجے اور جو وہ باتیں بتائی گئی وحی کے ذریعے سے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ سماعت بصارت دل ضرور دیا گیا کہ ہم اس کتاب کی قدر کریں، کیونکہ انبیاء کرام اپنے وقت مقرر پر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور کتاب زمین پر ایگزسٹ رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت غور کرنا ہے کہ یہ شرک کو بار بار کیوں فوکس کرایا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی کتنا کانشیس رہنا چاہیے کہ ہم انجانے میں بھی کوئی شرک نہ کر لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بہت ہی گہری بات بتاتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ظاہر ہوتا ہے فساد، ظاہر ہو گیا فساد فی البر والبحر، دریا میں بھی اور خشکی میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، بسبب جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے. آپ دیکھیں کہ ہماری عادت ہے یا ہم سارا الزام شیطان پر تھوپتے ہیں اور خود سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، شیطان سب کراتا ہے، جبکہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے ایمان والوں پر. وہ تو خود شیطانوں پر ہی حملہ کرتا ہے. تو گویا جب ہم کہتے ہیں شیطان نے مجھے بہکایا تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی کہیں کہ میں خود بھی شیطان ہو چکا تھا، کیونکہ ہمارا اپنا نفس ہی بہت بڑا شیطان ہے. اور ہمارا یہ سائیکو پرابلم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمپیتی دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور گویا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے بھی ہمیں تسلی دے دی کہ ہاں تم بہت اچھے ہو، لیکن سارا کیا دھرا شیطان کا ہے. تو یاد رکھیے کہ شیطان اسی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے جو خود ہی شیطان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس شیطان سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اور جب اللہ کی کتاب ہم روز تھوڑی دیر پڑھیں گے تو پھر وہ اللہ کی بھی مدد ضرور آ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو زمین پر فساد برپا ہوتا ہے، یہ تم ہر فساد کا الزام یا تو نیچرل ڈیزاسٹر پر لگا دیتے ہو، یا شیطان پر لگا دیتے ہو، یا اپنے زیادہ تر پولیٹیشنز پر لگا دیتے ہو، اپنے بادشاہوں پر لگا دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں عوام کی غلطی کی وجہ سے، عوام کی جہالت کی وجہ سے، عوام کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی یہ سارا فساد برپا ہوتا ہے.
لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ بھی عوام الناس کو چکھانا چاہتے ہیں، وہ عذاب چکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی، بعد الذی عملوا، بعض وہ چیز جو انہوں نے خود عمل کی تھی تو اللہ چکھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ کے چکھانے کا مقصد کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پریشانی میں ڈالتے ہیں، فساد برپا ہو جاتا ہے، کیوں ہے یہ سب؟ تو آخری دو لفظ ساری بات کو کھول دیتے ہیں، لعلہم یرجعون۔ یہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ زمین پر فساد برپا ہوتا ہے، انسان اس پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ وہ میرا بندہ لوٹ کر آ جائے میرے پاس، شاید کہ وہ لوگ اللہ سے رجوع کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، سدھر کر دکھا دیں۔ لیکن ہم الزام تراشیاں ہی کرتے ہیں، ہمارا تو بس ہی نہیں چلتا کہ سارے نیچرل ڈیزاسٹر پر بھی امریکہ کا نام لگا دیں کہ جی یہ اس نے کیا ہے یا یہودی عیسائیوں نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کیریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اور آگے پھر ایک آیت کو دیکھ لیجئے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، یعنی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ سیروا فی الارض، جاؤ سیر کرو زمین میں، جاؤ ایکسپلور کرو زمین میں، دیکھو، غور و فکر کرو، فانظروا، پس نظر ڈالو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے ہوتا ہے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے بھی تھے، یعنی جنہوں نے بھی غلطیاں کی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کو فار گرانٹڈ لیا، کیا انجام ہوا؟ جاؤ خود ایکسپلور کر کے دیکھ لو کہ کان اکثرہم مشرکین، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ ان کی میجورٹی شرک کرتی تھی۔ اب ہم جب شرک کا نام لیتے ہیں تو بس ہم صرف ہندوؤں کا شرک جانتے ہیں اور صرف عیسائیوں کا شرک جانتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اولاد بنا لی۔ ہم سود میں بھی اتنا جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہودی عیسائیوں کے ہاں تو سود جائز ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں سود جائز نہیں ہے، جبکہ ہم یہ بات بار بار بھول جاتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یہودیوں نے بھی اللہ کی کتاب کو بھول گئے ہیں، عیسائی بھی اللہ کی کتاب کو بھول گئے ہیں، ان کے یہاں کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے، جو قرآن نے ناجائز کیا ہے وہی یہودی عیسائیوں کے یہاں بھی وہی ناجائز ہے، وہی مشرکین مکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہی ناجائز ہے، وہی دین چل رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی اولاد بھی اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیں اور پھر ہم دین کو کسی اسکالر کے نام سے جانتے ہوں، جو کہ آج یہ ہو ہی چکا ہے کہ انسان اپنے اپنے مفتی اور اپنے اپنے اسکالرز کے نام لے کر اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے، اس کی اپنی ذہانت، اس کی اپنی آنکھیں، وہ دوسروں کی اینکوں سے، وہ دوسروں کے چشمے لگا لگا کر اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا پچھلی آیت میں بھی کہ ہم جو بھی اعمال بھگتتے ہیں برائی کا، وہ یقیناً ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں اپنی طرف پھر سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ سنت اللہ کی سدا چلتی رہی ہے، تو تم کوئی اسپیشل نہیں ہو، یہی سنت تم پر بھی آ جائے گی کہ اگر تم نے اپنی طرف توجہ نہیں دی یا تم نے اپنی ذات ہی کو صرف فوکس کیا اور لوگوں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، تو ان کی تکلیف کے ساتھ تم بھی افلیکٹڈ، تم بھی ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کان اکثرہم مشرکین، یہ اللہ کا کہنا ہے کہ میجورٹی پیپل کسی نہ کسی اینگل سے شرک کرتی ہے۔ تو بڑی خوبصورت ایڈوائز اور نصیحت اللہ کرتے ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اے لوگوں قائم کرو اپنے چہرے کو اس دین کے لیے جو کہ بالکل مضبوط ہے، یعنی اپنا رخ قرآن کی طرف کر دو، یعنی مضبوطی سے اس کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اچھی طرح سے سمجھو، کیونکہ یہ بہت مضبوط دین ہے، یہ کسی نبی بھی اس کو نبی بھی بدلتے نہیں،
یہ تو آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے لے کر بتایا کہ جی انہوں نے یہ حکم دے دیا ہے اور انہوں نے اس میں ترمیم کر دی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر اور اس مضبوط دین کو تھامنے والے تھے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے وہ جھوٹی حدیثوں کو سچ مان لیتے ہیں، تو اس سے کوئی ان کے ساتھ سمپتی نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو جاہل اللہ کے آگے کھڑا ہوگا اور جو دنیا میں بھی جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو خود نہیں سمجھتا، اللہ کا فرمان ہے کہ بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو سمن بکمن ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتی ہے، جو گونگے بہرے ہیں۔ اللہ نے انہیں کتاب دی اور جو اس کو سمجھتے نہیں، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، اور اللہ ہی فرماتے ہیں ان پر میں اور پلیتی ڈال دیتا ہوں جو عقل سے کام نہیں لے گا۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں قرآن کو صحیح اینگل سے پڑھنا نصیب فرمائے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لوگوں کو، اللہ وہ سمجھ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو باقاعدہ حکم آ رہا ہے کہ بالکل سیدھا رکھو، مضبوطی کے ساتھ اپنا رخ اس دین کے لیے جو بہت مضبوط ہے، من قبل، اس سے قبل کہ ان یاتی یوم، کہ وہ دن تم پر آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جو نہیں ٹلنے والا کسی صورت بھی اللہ کی طرف سے، جو وہ دن آ جائے گا، چاہے انڈیویجول حیثیت سے میری اور آپ کی موت آ جائے، چاہے کہ وہ مجموعی حیثیت سے قیامت برپا ہو جائے۔ ویسے بھی ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہے، کچھ لوگوں پر وہ واضح قیامت کا دن آئے گا اور انڈیویجول حیثیت سے کچھ لوگ مریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس موت سے پہلے سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اس مضبوط دین کو پکڑ لو کہ جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یومئذ یصدعون، کہ اس دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی کیٹیگری میں، اس کے اسٹیٹس میں اس کو لا کھڑا کریں گے۔ من کفر، جس نے بھی کفر کیا ہوگا دنیا میں، فعلیہ کفرہ، بس اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، چاہے اس نے اپنے مفتی کے کہنے سے کیا ہو، اپنے والدین کے کہنے سے کیا ہو، اپنے معاشرے کی وجہ سے کیا ہو، خود کی جہالت کی وجہ سے کیا ہو، جس نے کفر کیا ہے اس پر اس کا وبال ہوگا۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل اچھے کر کر دکھایا ہوگا، فلانفسہم یمہدون، پس وہ اسی کی ہی نفس کے لیے وہ سامان تیار ہوگا، اسی کو فائدہ دے گا۔ اور یہ سب کیوں ہونے والا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جزا دینی ہے، ریوارڈ دینا ہے۔ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں کو جزا دینی ہے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کر کے دکھایا، شہادت دے کر دکھائی، صرف قرآن پڑھ کر بند نہیں کر دیتے تھے، اس کو جیسے سمجھتے تھے اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، خود عمل کر کر دکھاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازیں گے۔ انہ لا یحب الکافرین، اور بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہیں کفر کرنے والوں کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بار بار بتایا کہ جو کفر کرے گا وہ اپنے لیے کفر کرتا ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم اس زندگی کا فائدہ اٹھائیں، اس کتاب کا فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی دوستی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔